الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ حضرات علماء کرام اور عزیز طلباء، ہمارا یہ آج کا چھوٹا سا جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے ہوا ہے۔ ہم ایک مرتبہ انتہائی عظمت کے ساتھ، محبت کے تمام جذبات کے ساتھ سرکار دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں درود شریف کا صلاۃ و سلام کا نذرانہ ضرور پیش کریں۔ اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ ہم نے تقریریں سنی، نعتیں سنی اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہمیشہ ہی سنتے رہتے ہیں، اور خدا کرے کہ موت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ اس طور سے آئے کہ لب پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ عزیز طلباء، ربیع الاول کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی ہوئی تھی اور اسی مہینے میں وفات بھی ہوئی تھی۔ بلکہ زیادہ راجح روایات یہ ہیں کہ 12 ربیع الاول کو تو وفات ہوئی تھی اور 8 یا 9 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی۔ مگر ولادت ہو یا وفات ہو، اسلام میں اس کا تصور تو نہیں ہے کہ ہر سال جب وفات کا دن آئے تو غم منایا جائے، غم کا اظہار کیا جائے، اور نہ اس کا تصور ہے کہ ہر سال جب ولادت کا دن آئے تو خوشیاں منائی جائیں۔ اسلام میں، قرآن میں، حدیث میں اس کا تصور نہیں ملتا۔ ہاں، البتہ ہمارا یہ اجلاس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے ہے، جس کے لیے ربیع الاول کا مہینہ اسی مناسبت سے منتخب کیا گیا کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان میں تشریف بھی لائے اور اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ بھی فرمایا۔ جس دن پیدا ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں،
ظاہر ہے کہ ہر بچے کی پیدائش پر خوشی منائی جاتی ہے۔ آپ کے خاندان میں آپ کے چچا نے، آپ کے دادا نے طبعی طور سے خوشی اور مسرت کا اظہار کیا تھا، مگر افسوس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم خوشی منانے کے لیے اس وقت موجود نہیں تھے۔ اور ماں جو ہوتی ہے، پیدا ہونے والے بچے کا اگر باپ دنیا میں موجود نہ ہو تو اسے خوشی ضرور ہوتی ہے، مگر اس خوشی کے ساتھ غموں کا ایک طوفان بھی دل سے، دماغ سے اٹھتا ہے کہ کیا اچھا ہوتا میرے لال کا باپ زندہ ہوتا تو آج اسے دیکھ کر اس کے قلب کو سرور اور خوشی حاصل ہوتی۔ تو آپ کی والدہ ماجدہ کو طبعی طور سے اس دن خوشی کے ساتھ ساتھ بے انتہا غم بھی تھا کہ کاش عبداللہ آج زندہ ہوتے تو میرے چاند کے ٹکڑے کو دیکھ کر ان کا قلب، ان کا دل بھی خوشیوں سے بھر جاتا۔ مگر ایسے پیدا ہونے والے بچے پر ظاہر ہے جب باپ اس کا زندہ نہ ہو تو دادا اور چچا وغیرہ خوشی مناتے ہیں، منائی بھی، جو گھر میں خوشی کا ماحول ہوتا وہ۔ مگر اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب آپ کو نبوت ملی اور 23 سال آپ نے نبوت کے بعد گزارے تو 23 ربیع الاول آپ کی نبوت والی زندگی میں، رسالت والی زندگی میں بھی آئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنے صحابہ سے یوں نہیں کہا کہ آج میری ولادت کا دن ہے، کبھی نہیں کہا۔ اس لیے خوشی مناؤ۔ یہ جو دن منانے کا تصور ہے، اس کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ ہم اس ہستی کے ساتھ ایک دن اپنی محبت کا اظہار کر دیں اور بقیہ دنوں میں پھر چھٹی کر جائیں۔ نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو وہ ذات ہے کہ ہم ہر روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد بھی کریں اور ہر روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پر درود شریف پڑھیں، صلاۃ و سلام پڑھیں، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ ہم ہر روز اپنے آپ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اور آپ کے طریقوں پر لائیں۔ ہم آپ کی سنتوں سے محبت کریں، ہم آپ کے طریقے اور آپ کی مشن سے محبت کریں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی تو اس وقت صحابہ کو بڑا غم ہوا تھا، اور اتنا غم ہوا تھا کہ کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 دن تک کھانا پینا چھوڑ دیا تھا۔ چھوڑنے کا مطلب یہ کہ کھانا پینا اچھا ہی نہیں لگتا تھا، کھا نہیں سکتے تھے، دل نہیں کرتا تھا، طبیعت نہیں چاہتی تھی کہ کچھ کھائیں پئیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عجیب و غریب حال تھا، کہتے ہیں تلوار لے کے بیٹھ گئے، جو کوئی یہ کہے گا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے تو میں اس کو مار ڈالوں گا۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے جائیں، آپ تو اپنے رب سے ملاقات کے لیے گئے۔ یعنی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے سمجھدار اور عاقل اور دانا انسان کا یہ حال ہو گیا تھا۔ مگر اس کے بعد پھر آپ کی صحابہ کی زندگیوں میں آپ کی ولادت کا دن یا آپ کی وفات کا دن آتا رہا، بار بار آتا رہا، مگر ان دنوں میں
وہ اپنی مخصوص قسم کی وابستگی کا اظہار نہیں کیا کرتے تھے. کرنے کا حق تو انہیں زیادہ تھا مگر وہ تو ہر دن ہی کرتے تھے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کوئی ملاقات کرتا، بات کرتا، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے علاوہ آپ کی زبان پر اور کوئی ذکر نہیں ہوتا تھا. کہا کرتے تھے میری زندگی کے 2 دن بہت یاد آنے والے دن ہیں، ان 2 دنوں کو میں کبھی نہیں بھولتا. ایک دن خوشی اور مسرت کا اور دوسرا دن غم کا. خوشی اور مسرت بھی ایسی کہ ویسی میں نے کبھی دیکھی نہیں، اس لیے مجھے وہ دن بھلائے نہیں بھولتا. اور غم اور حزن اور درد بھی ایسا کہ وہ دن بھی مجھے بھلائے نہیں بھولتا. خوشی اس دن جس دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تھے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے مدینہ منورہ میں وہ دن عید کا دن تھا. ایک عجیب خوشی تھی، بچوں میں، عورتوں میں، لڑکوں میں، لڑکیوں میں، مردوں میں، بوڑھوں میں، سب میں ایک عجیب خوشی تھی. لڑکیوں نے اس دن طلع البدر علینا وجب الشکر علینا، وہ جو مشہور نظم ہے، ایک ترنم، وہ اسی دن مدینہ منورہ کی لڑکیوں نے گایا تھا. طلع البدر علینا، چاند طلوع ہو آیا. آپ کے استقبال کے لیے مدینہ منورہ کے لوگ شہر چھوڑ کر باہر اس راستے پہ آ کے بیٹھ جایا کرتے تھے جو راستہ مکہ مکرمہ کی طرف سے آیا کرتا تھا. دن بھر انتظار کرتے، دھوپ ہے، گرمی ہے، سب کچھ ہے، مگر یہ انتظار میں رہتے کہ وہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں. اور سب میں ایک عجیب خوشی تھی. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بچے تھے. جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں اس دن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 10 سال تھی. تو 10 سال کا بچہ ایک شخصیت کے آنے پر اگر اتنا خوش ہوتا ہے، جس عمر میں بچے عموماً پیسے دو تو خوش ہوتے ہیں، مٹھائی دو تو خوش ہوتے ہیں، اچھے کپڑے دو تو خوش ہوتے ہیں، یا ایسی ہی چیزوں پر خوش ہوتے ہیں، مگر ایک شخصیت کے آنے پر، ایک برگزیدہ ہستی کے آنے پر ایک بچہ اتنی خوشی مناتا ہے کہ زندگی بھر وہ خوشی یاد رہتی ہے. کہتے وہ خوشی مجھے کبھی نہیں بھولتی. اگر ان میں یہ جذبہ ہوتا کہ ہر سال اس خوشی کے اس دن پر کچھ نہ کچھ کیا جائے تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن کرتے جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تھے. اور واقعتاً اگر کوئی دن مستحق ہوتا تو وہی دن مستحق ہوتا. اسلامی تاریخ جو ہجری تاریخ ہے، جو اس وقت 1443 ہجری ہے، یہ ہجری تاریخ بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے چلی، ولادت سے نہیں، وفات سے، وصال سے نہیں، آپ کی ہجرت سے چلی. آپ کی ہجرت کا واقعہ عظیم الشان واقعہ تھا. نبوت والی زندگی کا سب سے عظیم الشان واقعہ یہی ہجرت والا واقعہ تھا. مگر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ دن یاد کر کے لکھا نہیں، نوٹ نہیں کیا اپنی کاپی میں، بتایا نہیں کہ یہ فلاں دن ہے اپنے شاگردوں کو. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بھی بہت لمبی چوڑی پائی تھی، 100 سال سے زیادہ عمر پائی تھی. اگر 100 سال کی عمر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پائی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ 80 سال تک زندہ رہے.
آپ کی وفات کے بعد 80 سال تک زندہ رہے، اور 80 سال میں پچھلی نسلیں دو نسلیں ختم ہو جاتی ہیں، چلی جاتی ہیں۔ اب اس وقت جو جوان ہیں، جو لڑکے ہیں، جو 40 سال کی عمر کے ہیں، جو 45 اور 50 سال کی عمر کے ہیں، ظاہر ہے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ ضرور پوچھتے تھے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور اکثر پوچھا کرتے تھے، یہی پوچھتے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں بتائیے، آپ کیسے تھے؟ تب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزے لے لے کر کے اور رو رو کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت انہیں سنایا کرتے تھے۔ مگر یہ وابستگی کسی ایک دن کے لیے نہیں ہوتی تھی، یہ تعلق کسی ایک دن کے لیے نہیں ہوتا تھا، یہ تو ہمیشہ صبح اور شام اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، سوتے جاگتے، ہر وقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، آپ کی سیرت، آپ کی سنت، آپ کا طریقہ نگاہوں کے سامنے رہتا۔ آپ مسجد سے یوں نکلتے تھے، آپ کھانا یوں کھایا کرتے تھے، آپ سوتے اس طرح تھے، آپ چلتے اس طرح تھے۔ چنانچہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے ان چیزوں پر سب سے زیادہ توجہ کی، ایک ایک چیز کو محفوظ کر لیا۔ آپ بات کس طرح کرتے تھے، آپ کے بال کیسے تھے، آپ کی آنکھیں کیسی تھیں، آپ کا قد کتنا لمبا تھا، آپ کا رنگ کیسا تھا، اور آپ نے کس موقع پر کیا کہا، ابو بکر صدیق کے بارے میں کیا کہا، عمر کے بارے میں کیا کہا، خود انس بن مالک کے بارے میں کیا کہا، ابو ہریرہ کے بارے میں کیا کہا، فلاں صحابی کے بارے میں کیا کہا، فلاں کے بارے میں کیا کہا، بدر میں آپ کا کیا طرز عمل تھا، احد میں آپ نے کون سا طریقہ اختیار کیا، حنین میں آپ نے کون سا نیا عمل کیا، فتح مکہ کے موقع پر آپ نے اپنے دشمنوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، آپ کے اعمال کو محفوظ کیا، آپ کے طریقے کو محفوظ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی کو محفوظ کیا۔ آپ سے زیادہ جامع زندگی، کامل زندگی کسی انسان نے نہیں جی، بلکہ کسی نبی اور رسول نے نہیں جی۔ کچھ نبی ایسے بھی آئے جنہوں نے ایک بھی نکاح نہیں کیا، کچھ نبی ایسے بھی آئے جنہوں نے فقیری اور غربت کے دن کبھی دیکھے ہی نہیں، ان کے باپ والد محترم بھی بادشاہ ہیں، وہ بھی بادشاہ ہیں۔ مگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی جامع اور اتنی کامل و اکمل زندگی گزاری کہ ویسا نمونہ دوسرے نبیوں اور رسولوں کی زندگیوں میں بھی نہیں ملتا، اور صحابہ نے ایک ایک محفوظ کیا، ایک ایک طریقے کو، ایک ایک چیز کو محفوظ کیا۔ دشمنوں کے ساتھ آپ کا تعلق، طریقہ کیا رہتا تھا، سلوک اور برتاؤ کیا رہتا تھا، یہ صحابہ نے محفوظ کیا، اور دوستوں کے ساتھ کیا رہتا تھا۔ آپ کے دوستوں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ ابو ہریرہ ہیں، ابو ذر غفاری ہیں، وغیرہ وغیرہ، یہ آپ کے دوست ہیں۔ ان کے ساتھ آپ کا کیا تعلق، کیسا سلوک اور برتاؤ رہتا تھا؟ آپ جب کھانا کھاتے تھے تو ہمیشہ اپنے دوستوں کے، ان صحابہ کے ساتھ کھایا کرتے تھے۔ جب صحابہ کام میں لگتے تھے تو آپ ساتھ میں کام کرتے تھے۔ جب مسجد نبوی تعمیر ہو رہی تھی اور صحابہ سب کے سب تعمیر کے کام میں لگے ہوئے تھے، مزدوری کر رہے تھے، کوئی اینٹ لا رہا ہے، کوئی گارا لا رہا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اینٹ اور گارا لانے میں مشغول تھے، صحابہ کے ساتھ آپ بھی کام میں لگے ہوئے تھے۔ اگر مٹی سے صحابہ کے کپڑے میلے ہو رہے ہیں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے بھی۔
खंदक के मौके पर मदीने के इर्द गिर्द जो खंदक खोदी गई थी एक लड़ाई के मौके पर, तो सहाबा जिस तरह खंदक खोदने में लगे हुए हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी तरह खंदक खोदने में लगे हुए। उसी मौके पर एक शख्स आके कहता है कि या रसूल अल्लाह, एक सहाबी आके कहते हैं या रसूल अल्लाह, भूख बहुत लगी है, इतनी भूख लगी है या रसूल अल्लाह, देखे मैंने अपने पेट पर पत्थर बांध रखा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं देखो मैंने अपने पेट पर 2 पत्थर बांध रखे हैं, और उसे वो पत्थर दिखाते मैंने अपने पेट पे 2 पत्थर बांध रखे हैं। आप कोई इम्तियाज, अपने लिए कोई इम्तियाज रवा नहीं रखते थे। हाँ, वो इम्तियाज जो अल्लाह ने दिया था तो सबसे बढ़कर, और इसी का नतीजा है कि सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते थे, बेइंतहा। अभी मौलवी रमजान साहब ने बताया था कि सुलह हुदैबिया के मौके पर एक काफिर ये तहस्सुर देता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब थूकते हैं तो आपके मुंह का लुआब जमीन पर नहीं गिरता, वो आपके जानिसारों में से किसी जानिसार के हाथ पर गिरता है और फिर वो उसे अपने बदन पर मल लेता है। जब आप वुजू करते हैं तो वुजू का पानी जमीन पर नहीं गिरता, उसको लेने के लिए आपके सहाबा में एक होड़ लगी हुई है। इस कदर मोहब्बत, इतनी मोहब्बत। सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को, आने वाला शख्स ये पूछता था अय्युकुम मोहम्मद, जब सहाबा बैठे होते और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बीच में तशरीफ फरमा होते, तो आने वाला शख्स ये पूछता अय्युकुम मोहम्मद, तुम में मोहम्मद कौन है? अय्युकुम मोहम्मद, तुम्हें मोहम्मद कौन है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये शान थी, आपका ये तरीका था। आपने अपने दुश्मन भी देखे, दोस्त भी देखे। दुश्मन, वो दुश्मन जो एक मौके पर आपको गफलत में पाकर, आप किसी ऐसे ही कांटेदार दरख्त के नीचे, सहराए अरब में किसी दरख्त के नीचे जो कांटेदार झाड़ियां होती है, सोए हुए थे कि दुश्मन मौका पाकर के आता है और आपकी तलवार दरख्त से लटकी हुई है, देखता है सोए हुए हैं और खुद की तलवार भी दरख्त से लटकी हुई है, मौका अच्छा है, दुश्मन वो आप ही की तलवार लेता है और तलवार लेकर आपको जगाता है, और फिर कहता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बता कौन बचाएगा मुझे, मेरे हाथ में तलवार है और तुम निहत्ते हो, बताओ तुम्हें कौन बचाएगा? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मेरा अल्लाह बचाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस जवाब से, और चूंकि बचाने वाला भी अल्लाह ताला था, मौजूद था, करना यह हुआ कि दुश्मन के जिस्म पर एक अजीब लर्जा तारी हो गया, थर 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 कांपने लगा। तलवार चलाने के लिए जो हाथ में ताकत होनी चाहिए वो ताकत खत्म हो गई। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार ली और पूछा बता तुम्हें कौन बचाएगा? तो उसने कहा आप बचा सकते हैं, आप ही बचाएंगे। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जाओ जाओ। आपने उसको माफ कर दिया, उसको माफ कर दिया। हिजरत के मौके पर सुराका बिन जाशिम आपको कत्ल करने के लिए पीछे आता है और लालच था 100 ऊंट पालूंगा। मक्के वालों ने 100 ऊंट का इनाम रख रखा था। पीछे आता है, करीब पहुंचता है, वो घोड़े पर सवार था और बड़ा घुड़सवार भी था और बड़ा तीर अंदाज भी था। तीर अपनी कमान में सीधा करता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर चलाने के लिए घोड़े के पैर जमीन पे धंसने लगते हैं और घोड़ा ठोकर खा के गिर जाता है। सुराका फिर उठाता है घोड़े को और फिर चलता है, फिर करीब पहुंचता, फिर वही हाल होता है, फिर वही हाल होता है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सुराका
تم میرا پیچھا نہ کرو، تم میرا پیچھا نہ کرو، میں تمہیں عزت دینے کے لیے آیا ہوں، میں تمہیں اتنی عزت دوں گا کہ ایک وقت آئے گا فارس کے بادشاہ کسرا کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں پہنائے جائیں گے، تمہارے ہاتھوں میں ہوں گے۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ کس کو؟ وہ دشمن جو مارنے کے لیے آ رہا ہے اور تیر چلا رہا ہے مگر چل نہیں رہا ہے، اس کے گھوڑے کے پیر زمین میں دھنسے جا رہے ہیں۔ کوئی اور ہوتا تو اسی وقت فوراً انتقام لیتا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں سراقہ میں تمہیں عزت دینے کے لیے آیا ہوں، میں تمہیں عزت دینے کے لیے آیا ہوں، میں کسی کو ذلیل کرنے کے لیے نہیں آیا۔ مگر دنیا کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، یہ باتیں دنیا کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ جن کو سمجھ میں آ گئی ان کو اللہ تعالیٰ نے عزت عطا کی، جنہوں نے سمجھ لیا انہیں اللہ تعالیٰ نے عزت عطا کی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھ میں آئی، اللہ نے عزت کے آسمان پر پہنچا دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی، علی، ابو عبیدہ ابن الجراح، طلحہ، زبیر وغیرہ وغیرہ، ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں صحابہ، اور پھر آپ کے صحابہ کے شاگرد جنہیں تابعین کہتے ہیں، اور تابعین کے شاگرد جنہیں تبع تابعین کہتے ہیں، جو بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے وابستہ ہو گیا، بلا واسطہ نہیں بالواسطہ ہی وابستہ ہو گیا، اللہ رب العزت نے اسے عزت کے آسمانوں پر پہنچایا۔ مگر شرط یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع بنے، آپ کا اتباع کرے، آپ کی سنتوں پر چلے۔ تو میرے عزیز طلبہ، ہم اپنی زندگی میں کوشش کریں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں گے اور زیادہ سے زیادہ اپنائیں گے۔ ہماری وضاقتہ، ہماری شکل و صورت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میل کھاتی ہو۔ حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی گزرے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہ کسرا کا ملک فتح ہو گیا تھا، اور وہاں تک صحابہ اور صحابہ کے گھوڑے پہنچ گئے تھے، اور ان کے درباروں کو صحابہ کے گھوڑوں نے روند ڈالا تھا۔ وہاں حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ کچھ اور اسی کسرا کے دربار میں پہنچتے ہیں اور شاہی مہمان بنتے ہیں، دسترخوان بچھتا ہے، حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے لقمہ گر جاتا ہے تو اسے اٹھا کر کے دسترخوان سے اٹھا کے واپس کھاتے۔ کسی نے اشارہ کیا کہ یہ ایرانی فارسی لوگ فارس وہ بڑا ہرا بھرا سرسبز و شاداب ملک تھا، اور مکہ بڑا خشک علاقہ، حجاز کا جو علاقہ ہے وہ بڑا خشک علاقہ تھا، وہاں یہ سب چیزیں نہیں ملتی تھی، یہ سب چیزیں تہذیب و تمدن کی بہت ساری یعنی کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہوتی تھی۔ ایک صحابی ہوئے ہیں عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وقت زیادہ ہو جائے گا، وہ فرماتے ہیں ہم جب ایران شہر ابواللہ فتح کرنے کے لیے چلے تھے تو ایک جگہ ایک صحابہ کو بہت زیادہ بھوک لگ گئی، 300 یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 300 صحابہ کا ایک دستہ بھیجا تھا، بھوک لگ گئی تھی، کھانے پینے کا سامان سب ختم ہو گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ بھیجا گیا کہ ادھر ادھر جاؤ اور کہیں سے کچھ تلاش کر کے لاؤ، تو ایک بوری ملی جس میں کچھ دانے تھے، وہ یوں کہتے کچھ دانے تھے۔ جب وہ آئے تو کسی نے کہہ دیا کہ یہ تو زہر ہے جو فارسیوں نے، عجمیوں نے تمہارے راستے میں ڈال دیا ہے کہ یہ کھائیں گے لوگ اور ختم ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ ہم نے کھایا نہیں، بھوک بہت زیادہ لگی ہوئی تھی، کھایا نہیں۔ کسی عورت نے کہا کہ میرے دادا یوں کہا کرتے تھے کہ جب زہر کو پکا کر کے کھلایا جاتا ہے تو اس کا زہر ختم ہو جاتا ہے۔ ایک گھوڑے کو کھلایا گیا، رات میں ایک گھوڑے کو کھلایا گیا تجربہ کرنے کے لیے کہ گھوڑے کو کھلا دیں، اگر یہ ختم ہونے لگے گا تو ہم اسے ذبح کر کے کھا جائیں گے گھوڑے کو، اور اگر یہ ختم نہیں ہوا تو پھر صبح میں دیکھیں گے۔
घोड़े ने खाया मगर घोड़े पर उसका कोई असर नहीं हुआ। सुबह उस खातून ने कहा कि मेरे दादा परदादा ये कहा करते थे कि जब जहर मिली हुई कोई चीज़ आग पर पका दी जाती है तो उससे जहर का असर ख़त्म हो जाया करता है। चुनांचे पकाया गया और पका करके खाया। उतबा बिन गज़वान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नाम के ये जलीलुल क़द्र सहाबी थे, बड़े मुजाहिद किस्म के और बड़े सिपह सालार किस्म के इंसान थे और बड़े आबिद इबादत गुजार भी थे, शब जिंदादार भी थे। तो सुबह को पकाया गया और खाया गया, मगर खाने के बाद किसी को कोई असर नहीं हुआ। और वो कहते हैं कि इससे ज्यादा लजीज खाना हमने कभी खाया नहीं अपनी जिंदगी में, इससे ज्यादा लजीज खाना हमने कभी जिंदगी में नहीं खाया। और कहते हैं बाद में हमें ये पता चला कि जिन्हें चावल, अरबी में रुज कहते हैं उसे, जिन्हें रुज कहा जाता था, चावल कहा जाता, वो यही चीज थी, वो यही चीज थी। तो ये हाल था, देखा नहीं था इन्होंने। फारिस के लोग ये जानते थे कि अरब के मुल्क में कुछ भी नहीं होता, तो वहाँ फारिस के बादशाह के दरबार में किसी ने कहा ये लोग क्या समझेंगे कि इन्होंने कभी कुछ देखा नहीं, इसलिए दस्तरखान पर गिरा हुआ भी उठा के खाते हैं। हुज़ैफा इब्न यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो बात कही उस पर आज हर मुसलमान को चलने की ज़रूरत है, उस पर अमल करने की हर मुसलमान को ज़रूरत है। हुज़ैफा इब्न यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया था, अतरुकु सुन्नत हबीबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिहाउलाइल हुमक़ा, क्या मैं अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को इन बेवकूफ लोगों की वजह से छोड़ दूंगा? इनके पास माल है, माना इनके पास दौलत है, इनके पास तिजारत है, ज़िराअत है, महल है, सल्तनतें हैं, मगर सल्तनतें और महल जरूरी नहीं कि समझदारों को मिले, माल जरूरी नहीं कि समझदारों को मिले, जमीन जायदादें जरूरी नहीं कि अक्ल वालों और समझ वालों को मिले, ये तो बेवकूफ लोगों को मिला करती है। अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक मशहूर शेर है, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जानिब मंसूब है, रदीना बिक़िस्मतिल जब्बारी फीना लना इल्मुन वलिल जुहाली मालू। हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इस तक़सीम पर खुश हैं कि हमें इल्म अता किया और नादानों को, जाहिलों को, काफिरों को माल दे दे करके खुश कर दिया। हमें इल्म दिया है, इन्हें माल दे करके खुश कर दिया। तो हुज़ैफा इब्न यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं बेवकूफ लोग हैं, चाहे इनके पास सल्तनत रही हो, चाहे इन्होंने चांदी के प्यालों में शराब पी हो, चाहे इन्होंने सोने के प्यालों में खाना खाया हो, मगर हैं बेवकूफ। मैं इन बेवकूफों की वजह से मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत छोड़ दूंगा। इस जुमले पर सहाबा की ये शान थी, सहाबा का ये तरीका था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से मोहब्बत करते थे। जहां कहीं भी जाते थे आपकी सुन्नतों से, आपकी सीरत से, आपके तरीके से मोहब्बत करते थे, सीने से लगाते थे, वही करते थे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक करते थे तो ये मिसवाक कभी नहीं छोड़ते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोते वक्त यूं पढ़ा करते थे, ये हमेशा पढ़ते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद से यूं निकला करते थे, मस्जिद में यूं जाया करते थे। सलाम मुसाफे का तरीका आपका ये हुआ करता था। माँ बाप, बहन भाइयों के साथ या रिश्तेदारों के साथ आपका सुलूक इस तरह रहा करता था। तो सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन मुकम्मल तौर से अपने आप को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और तरीके पर ढाल दिया करते थे। किसी एक दिन से कुछ नहीं होता। तो मेरे अजीज तलबा, हम ये अहद करें कि हम हर रोज, हर दिन, बल्कि हर रात, हर वक्त मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी ज़िंदगी में नमूना और आइडियल बनाएंगे। आपकी सीरत और सुन्नतों को, आपके तरीक़ों को हम सीने से लगाएंगे, आँखों में बसाएंगे और उन्हीं पर चल के दिखाएंगे। अहद कीजिए कि हम हमेशा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को मुक़द्दम रखेंगे, चाहे लिबास हो, चाहे
جسمانی وضاقتہ ہو، چاہے زندگی کے طور طریقے ہوں، شادی ہو، رنج ہو، غم ہو، دوسرے تمام کے تمام زندگی کے مواقع، سونے کا طریقہ، ہم اسی طرح سوئیں گے جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سویا کرتے تھے، ہم اسی طرح کھائیں گے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھایا کرتے تھے، ہم ویسا ہی پہنیں گے جیسا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنا کرتے تھے، کریں گے نا انشاءاللہ تعالی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے وابستگی کا، محبت کا، عشق کا صحیح مطلب تو یہ ہے کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر طریقے، ہر سنت کو اپنے سینے سے لگائیں، اپنے آنکھوں میں بسائیں اور اس پر چلیں۔ تو انشاءاللہ ہم یہ عہد کریں کہ ضرور اسی طریقے پر چلیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے سچی پکی محبت کریں گے، اور کسی ایک دن نہیں بلکہ ہمیشہ زندگی کے ہر دن اور ہر رات میں کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے سچی محبت اور سچا عشق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔